کوئی آپ کو کیا کوئی ٹریول میں کنسیشن, کوئی بچوں کی اسکولنگ میں کنسیشن, ایک وہ پرکس. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن, ریمونریشن آف این اسسٹنٹ ASP آف پولیس ٹوڈے, what are they? What does he get in total? تاکہ ہم وہ جہاد پہ تو بعد میں چلتے ہیں نا, ایک ایوریج آدمی کی زندگی تو دیکھیں. دیکھیں, آپ نے لفظ استعمال کیا جہاد کا, اور جہاد کے جو معنی ہے نا, وہ معنی ہے کوشش کرنا, اسٹرائیو کرنا, اسٹرگل کرنا. تو دیٹ از سم تھنگ وچ ایوری ون ڈز ان ہز لائف. تو کسی وجہ سے ہم اس کو ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں لے کے جاتے ہیں. ایکچولی ایوری بڈی از آن جہاد ان ون وے اور دی ادر. آئی مین از اسٹرائیونگ ٹو امپروو. جہاں تک آپ کا, میں پہلے آپ نے اکٹھے 2-3 سوال کر لیے, میں کوشش کرتا ہوں اس کے اپنے ویو پوائنٹ دوں آپ کو. جہاں تک مراد کا سوال ہے, ہمیں گریڈ 22 میں جو پہنچتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو کچھ مراد ملتی ہیں, لائک پلاٹس ملتے ہیں, لیکن اب وہ ملنے بند ہوئے. پہلی بات تو آپ کو کب سے, کتنے عرصے سے؟ کیونکہ میری زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو کسی کو نہیں ملے. جو پچھلے 4-5 سال پہلے ریٹائر ہوئے, اس کی قرآن دازی ہوئی اور وہ کنٹروورشل ہو گئی. اس کے بعد وہ ایک اسٹے چل رہا ہے. اس کے بعد ابھی 2-2.5 سال 3 سال سے کسی کو کوئی پلاٹ نہیں ملا. گریڈ 22 میں سب رکا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اور کوئی کنسیشن نہیں ملتا. تیسری بات یہ, دیکھیں, آپ پولیس کو کومنسوریٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیتھ سے, غازی ہونے سے, اس کے جو وہ کام کرتا ہے اس کی ٹریڈ سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور آپ اس کو جو ہے سیکریٹ اور اس کو ایلیویٹڈ ایک اسٹیچر دے رہے ہیں, جو بالکل ٹھیک ہے. پولیس کے 7,500 لوگ شہید ہوئے ہیں, کانسٹیبل سے لے کے IG تک شہید ہوئے ہیں, فیمیل آفیسرز بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ہر جاب کا اپنا ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل, معاشرے میں اگر کہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ تعلیم دینے والے ہوں گے, جو معاشرے میں اویئرنیس پیدا کریں گے. تو کیا ان کو مراد نہیں دینی چاہیے؟ کیا ان کی ریکروٹمنٹ سلیکشن کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سارے پرزے اگر گاڑی کے چلیں گے تو گاڑی آگے اچھی چلے گی. کوئی پرزا زیادہ نظر آ رہا ہوگا, کوئی نہیں نظر آ رہا ہوگا. اہمیت سب پرزوں کی ہے. اگر آپ کسی وجہ سے, ہمارا جسم ہے اور میں کہہ دوں میری چھوٹی انگلی کی سب سے کم اہمیت ہے اور اس کو میں ریموو کرا دوں, دیکھیں آپ کس طرح آپ کی باڈی میں ایک چینجز آئیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا. All of them have to move together. Some with more speed, some with less speed, some with more investment, some with less investment, but all of them have to be given an importance. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کر رہے, اس لیے گاڑی ٹریک کرتی ہے, گاڑی جو ہے وہ ایکسلریٹ نہیں کرتی. اگر آپ سارے ڈپارٹمنٹس کو آگے لے کے چلیں گے, سارے ہر محکمے کے, چاہے وہ ایکس کیڈر کا کیوں نہیں ہے, اور ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہو اور اپنے کام میں مہارت حاصل کر رہا ہو, فٹ بال کا پلیئر ہاکی کھیلنے کی کوشش نہ کر رہا ہو, تو اس سے بہتری آئے گی. میں یہ سبمٹ کر رہا ہوں. آپ کا یہ سوال تھا, میں کوئی آپ کو کوئی ڈکٹم نہیں دے رہا. میں تو آپ کو گڈ اور ایول کی بات, گڈ اور بیڈ کی حوالے سے بات کر رہا ہوں, ایول اور گڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, واٹ آٹ ٹو بی ڈن, واٹ آٹ ناٹ ٹو بی ڈن کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں جو انسانوں نے اصول طے کیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو آپ مذہب کے سینس میں لے لیں, آپ کسی ویسٹرن سوسائٹی میں لے لیں, کسی ایسٹرن سوسائٹی میں لے لیں, ساروں کے نارمز ہیں کہ جی یہ مینرزم ہے, یہ کنڈکٹ ہے وچ از اے والنٹری ایکشن, اور یہ ایک بیسک چیز ہے جو لوگوں کو آنی چاہیے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں, جاپان میں وہ تعلیم ہی نہیں دیتے کچھ سال بچوں کو, اس سے اس کو بتاتے ہیں زندگی کیا ہے, سڑک کیسے کراس کرنی ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے. آپ اس کو بتاتے ہیں تیار ہو جاؤ, یہ زندگی ہے تمہاری. آپ یہاں ہم بہت سی جگہ پہلے دن سے اس کو اتنی نظمیں پڑھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں, اس کے اپنا امپیکٹ اور فائدے اور نقصان ہوں گے, کوئی پروڈنس سے ہو رہا ہوگا, لیکن آپ اویئرنیس اور اس میں سینس آف رائٹ اینڈ رانگ اگر آپ اس میں امبائب کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کنسیشن دیں کسی کو. جب آپ نے محکمے کی بات کی, ہم تو کہہ رہے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں. اشر, آپ پوسٹل سروس میں تھے, آپ یقین مانیں, یا جو لوگ انفارمیشن سروس میں تھے, آپ جب سول سروسز میں آئے, آپ بتائیں کہ سارے جب بیچ میٹس کھڑے ہوتے تھے تو کیسے ایک دوسرے کو سب دیکھتے, اور جب پاس آؤٹ ہو کے بھی چلے گئے تو دیکھتے تھے. ہم ایسا ماحول بننے کیوں دے رہے ہیں؟ ہر شخص کی اہمیت ہے. میرے گھر میں آج سینیٹری سٹاف والا اگر نہیں آئے گا, آپ سمجھیں میری بیگم میرا کیا حال کریں. میں آپ کو مثال دوں,
کہ پریزیڈنٹ جانسن کی ایک مثال دیتے ہیں کہ 60s میں وہ ناسا گئے اور ان کو ایک سینیٹری سٹاف کا ایک بندہ شروع میں گیٹ میں کہیں کھڑا نظر آ گیا. تو انہوں نے اس سے پوچھا اس شخص سے, hey man, what do you do؟ اس شخص کا جواب تھا, I send man to moon. حالانکہ صفائی کرتا تھا وہ, لیکن کہتا ہے جو محکمے کا ویژن تھا نا, وہ اس کا ویژن تھا کہ میں صفائی کرتا ہوں, لوگوں کو آرام ملتا ہے, وہ خوش ہوں گے, اچھا کام کریں گے, اچھا سوچیں گے, چاند پہ آدمی پہنچے گا. انہوں نے کہا I send man to moon, that's my job. تو یہ موٹیویشن ہم نے سب کو بتانا ہے کہ we all move together, we rise together, let's help to each other to rise together, let's not belittle other کہ دبا دیں کسی کو, خود بداوت نظر آنا شروع, یہ نہ کریں. Thank you so much for actually saying all that. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا, میں سب سے پہلے کام میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے چھت پہ سر پہ چھت ہو, ٹھیک ہے جی, anybody who serves in that, because that's a right of people, you know. آپ مارسلوز ہائرارکی آف نیڈس پڑھ لیں تو بیسک نیسیسٹی. تو لیکن میں جو چیز اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا 7,500 پولیس والے شہید ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن the point is actually made. تو اور سوسائٹی میں یہ ڈسٹنکشنز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ڈسٹنکشنز ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں کہ سید کلیم امام صاحب ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں, ماسٹرز کیے ہیں, ایک ڈسٹنگوشڈ کیریئر ہے, ملٹیپل کریج کے میڈلز ہیں, آپ کے لوگوں نے شہید ہوتے رہے, جب اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ کیپیسٹی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. مطلب اتنا پڑھا لکھا تو میں نے 4 مربعوں والا افسر نہیں دیکھا جس کو 4 مربع ملتے ہیں کہ وہ یہاں تک اس نے پڑھا ہو, لیکن پولیس کی کیپیسٹی پھر ڈیولپ نہیں ہو رہی. اچھا آپ لیکن بفور وی گو فردر آئی ہیو اے کوئک کوسچن. آپ نے اصل میں ایک بات کی جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, حیرت تو نہیں ہوئی, مجھے تو خیر اندازہ تھا. آپ نے کہا کہ بیگم آپ کا کیا حال کرے, تو کیا پولیس والے بھی بیگم سے ڈرتے ہیں؟ جی بالکل, آپ کو پتا ہے جب میں اپنی بیگم کو آواز دیتا ہوں نا, سنیے جی, تو وہاں سے آگے جواب آتا ہے آئی جی. تو وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ گھر کی آئی جی ہوتی ہیں. بیسیکلی ایک احترام کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. اس احترام میں کیونکہ وہ گھر چلاتی ہیں اور گھر میں ان کا ساتھ دن گزرتا ہے اور رول ہے, تو she is to be honored and respected in that way. ہم اس کو جو بھی کہیں, all the women folk which works in our country, ان کے جو لیبر ہے ساری, وہ جسے آپ کہنا کیٹیگرائز ہی نہیں ہوتی, اکاؤنٹ فار ہی نہیں کرتی کہ ورک فورس میں ان کا کتنا بڑا رول ہے. So all these ladies working have, they are playing a very useful role, and everybody has his own qualities. اور ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی خاص, ہم جسے کہتے ہیں مردانہ, no, but they also have some very good qualities, and men also have some very good qualities. So let's not try to be them, and they should not try to be us, but they should be an equity and equality. That should be there. They should be mainstreaming. Everybody should be having a role. آپ نے آشر ایک بات کی, میں وہ شاید جواب دینا بھول گیا. آپ نے سسٹمز اور انڈیویجولس کی بات کی. تھینک یو. یس, اچھی بات ہے. سسٹمز اور انڈیویجول کی آپ نے بات کی. دیکھیں آپ, یہ اس پہ مختلف تھیریز ہیں, ماڈلز ہیں, اسٹڈیز ہیں. تو دنیا میں نظام کیسے بنے؟ جب معاشرہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوا, ان کی جو ہیبٹس تھیں, ان کے بیہیویئر بن گئے, اور ان کے جو ہیں وہ کنڈکٹ بن گئے, اور انہوں نے اس کو اپنانا شروع کیا. قانون کیسے بنا؟ جب جھگڑا ہوتا تھا اور جس طریقے سے وہ جھگڑے کا حل ہوتا تھا, وہی بعد میں قانون بن گیا. ان کا آئندہ جب جھگڑا ہوگا, یہ 4 چیزیں ہم کیا کریں گے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. تو لوگوں کی سیٹلمنٹ سے سسٹمز بننے شروع ہوئے. لیکن اس میں پھر انڈیویجول لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو اسٹیئر کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں. اور جب وہ لیڈ کرتے ہیں, دے بیکم ریفارمر, پریچر, اور دے بیکم این اوپنر, بریچنگ پیپل. اچھا, اب آپ نے کہا جی کسی نے پی ایچ ڈی کر لی, کسی نے پڑھائی کر لی, برابر سب ہیں, لیکن جس نے تعلیم حاصل کر لی اس نے باقیوں کو بتانا ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے. یعنی سیڑھی کے اگر وہ 4تھے 5ویں منزل پہ پہنچ گیا اور لوگ پہلی منزل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 5ویں والی منزل کا کام ہے لوگوں کو بتایا کہ دور نظر کیا آ رہا ہے, ہورائزن کیا ہے, اور اس کو اس حساب سے تیار کرے. لیکن آشر میری اور آپ کی اور جو ٹی وی پہ جتنے اینکرز, ایکٹرز اور بڑے لوگ ہیں, میں جب بھی ان سے ملتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں اب آپ کی گرومنگ کا سٹیج ہے. آپ جیسے کپڑے پہنیں گے نا, لوگ ویسے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے. آپ جیسے بات کریں گے نا, لوگ ویسے بات کرنا شروع کر دیں گے.
آپ اگر بدتمیزی کریں گے نا لوگ سمجھیں گے بدتمیزی گفتگو کا حصہ ہے. اگر آپ کوئی اچھی بات کریں گے they will imitate and they will do. انسان سب سے زیادہ کس سے سیکھتا ہے؟ سرمن سے سیکھتا ہے, ایجوکیشن سے سیکھتا ہے, اور بہت سے سیکھتا ہوگا, لیکن سب سے زیادہ انسان امیٹیشن سے سیکھتا ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم جب اچھے ایکٹرز کو, اچھے بولنے والوں کو, زندگی میں جو کامیاب ہوئے ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سسٹم چاہیے, آپ کی بات 200% صحیح, اور سسٹمز کو انڈیویجلی اسٹرینتھن کریں گے. انڈیویجل میں آپ نے وہ کیپیسٹی پیدا کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سسٹم کو نہیں فالو کر رہا, یہیں سے تو کرائم جنریٹ کرتا ہے. آخر اگر 100 لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں, تصور یہ کیا جاتا ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ شرارتی نہیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, 5-10 ہیں جو دوسروں کا حق ماننا چاہ رہے ہیں اور دوسروں میں وہ سکون چھیننا چاہ رہے ہیں, پراپرٹی چھیننا چاہ رہے ہیں, اگینسٹ کرائم اگینسٹ پرسن کرنا چاہ رہے ہیں. ان 5 یا 6 لوگوں کے لیے آپ پولیس انٹروڈیوس کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ان 5-6 لوگوں کو روکیں تاکہ 90 لوگوں کو جو ہے آپ سکون دے سکیں, اور وہ بھی 90 لوگوں کی صفت میں آ جائیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن اویئرنیس سسٹمز نہ بننے کی وجہ سے ہوا کہ 90% جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 40-50 پہ آ گئے. اب 50% سے لوگ جو ہے سارے, کوئی ریڈ لائٹ پہ نہیں رکنا چاہتا, وہ ہر شخص جو ہے وہ یو ٹرن غلط لے رہا ہے ٹریفک میں, ہر شخص جو ہے تھانے میں آ کے غلط رپورٹ کرانے کے چکروں میں, جان پہچان سے وہ فائدہ لینے کے چکروں میں. اس کو ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اگر غلط رپورٹ کراؤں گا تو میرے خلاف کوئی سزا ہوگی. بہت کم لوگوں کو سزا ہوتی ہے. ایک طرف تو چلے یہ شکایت ہے نا کہ جائز FIR نہیں ہوتی, دوسری طرف غلط رپورٹنگ, اور پھر غلط رپورٹنگ کے بعد دوسرے کا مداوع ہی نہیں ہوتا, وہ تو بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو اٹ از سو امپورٹنٹ کہ سسٹم جو ہے بہت اسٹرانگ ہو. سسٹم شوڈ بی اب جس طرح امریکہ میں یہ کہتے ہیں where we fail our system works, when we are not around our system works, and in fact it works better. اب یہ میں نے بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے ہیں, دیکھیں کیونکہ یہ جو میری اور آپ کی کنورسیشن ہے نا, دس کوڈ ایکچولی گو اوور آورز اینڈ اٹ شوڈ. دیکھیے دیز آر فنڈامنٹل تھنگس. آپ بٹ دس از واٹ پولیس از ڈوئنگ نا جی. بات یہ ہے کہ جی آپ نے کیوں اس آدمی کو آپ نہیں پکڑتے جس نے غلط رپورٹ کرائی تھی الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر سوالات یہ ہیں کہ جی آپ نے ایک رپورٹ ہوئی, سب سے پہلے آپ جا کے اس آدمی کو گرفتار کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو چنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس سے جو وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا بڑا مشہور کہ جی وہ پنجاب پولیس کو بادشاہ نے بلایا تو اس نے ہاتھی کو پکڑ کے لے آیا اور ہاتھی کہہ رہا تھا ہاں جی میں ہرن ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل, میں کیوں کہتا ہوں کہ پولیس, اور دھواں کی پھر مثال دوں گا کہ جی پولیس آئی ڈونٹ بلیو از اے جاب. You see, engineering can be a job. Something else can be a job. Police is not a job. اور میں دھواں کے دور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پولیس کسی جگہ پہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہاں پہ سوسائٹی میں سکون ہوتا ہے, وہاں پہ ہیپینس, بیکاز دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو جسٹس, رائٹ. تو یہ تو ساری باتیں میں نے آپ سے کرنی, بٹ اور اگر یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا تو آئی وڈ ریکویسٹ یو ایٹ another time to continue this, کیونکہ ابھی تو ایک انٹرو ہے, ابھی تو ہم آپس کی گپیں مار رہے ہیں. Now please coming to these operational issues, سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور واقعہ کہ جی اسلام آباد میں ایک صاحب تھے جنہوں نے مین کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وہ 2 درے کی جو اس نے پستولیں سی اٹھائی ہوئی تھی وہ اس نے اٹھائی ہوئی تھی, اور وہ ایک عورت اپنی بیوی تھی اس کے پاس, سکندر شاید اس کا نام تھا, میاں صاحب کی نئی گورنمنٹ آئی تھی 2013 میں, اور اس نے کوئی 6-7 گھنٹے, میں اس وقت کینیڈا میں تھا, شرمناک تھا آنےسٹلی, انٹرنیشنلی وہ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے, اور ایک آدمی جس نے یہ اسٹوپڈ آدمی جو یہ اس کے پاس تھا, اینڈ پولیس کوڈ ناٹ کنٹرول دیٹ ایشو. اور 7 گھنٹے بعد بھی یہ ہو رہا تھا کہ جی ابھی SSG کو بلا لیا جائے, کہ رینجرز کو کال کر لیا جائے, کہ کیا کر لیا جائے. Does police did they not have the capacity to sort this issue? What was wrong? Why didn't it work? Why wasn't it sorted? بالکل, پہلے سوال کا آپ کا پہلے جواب دوں گا اور سکندر پہ بھی آ جاؤں گا, مقدر کے سکندر پہ. پہلے سوال کا دیکھیں, سوال یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کو جب بھی کرٹیسائز کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, اور جو کہ بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں پولیس میں, لیکن بہت اچھے لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو لیکن پولیس عکاسی ہے آپ کے معاشرے کی. جیسا آپ کا معاشرہ ہوگا, کنبہ ہوگا, سوسائٹی ہوگی, ویسے ہی لوگ جو ہیں اداروں میں جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا اشر کہ آپ کے معاشرے میں ویلیوز جو ہیں وہ کچھ ہوں
اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دینے کے بعد یہ شخص ڈفرینٹلی بہیو کرے گا. یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایکسیپشنس ہو, لیکن موسٹ آف دیم ول بہیو دا وے دے ہیو بین نرچرڈ. جس طرح سوسائٹی آپ کی نرچر ہوگی اسی طرح لوگ بنیں گے, اسی طرح اگر آپ گوشت ڈالیں گے تو قیمہ نکلے گا اس کے. ویسے ہی آپ کی سوسائٹی چلے. سوسائٹی میں اگر ٹروتھ, فیئرنیس, ایکوریسی اینڈ اسٹینڈنگ بائی پرنسپلز, ویلیوز, یہ ساری چیزیں اگر ایگزسٹ کر رہی ہوں گی زیادہ مقدار میں, تو چانسز یہی ہیں کہ محکمے بھی اچھے چل رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ محکمے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اور معاشرہ جو ہے دوسری طرف چل رہا ہے. ہماری ویلیوز کی کچھ پرابلمز آ گئی ہیں اور جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پولیسنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس وقت پولیسنگ کریں گے جب کوئی شخص کچھ کرنے جا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ شخص کر کیوں رہا ہے. آپ نے روٹ کازز دیکھنے ہیں کہ ایک شخص مگنگ کیوں کر رہا ہے, چوری کیوں کر رہا ہے, ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے اور برے کام کیوں کر رہا ہے. یہ ایک سٹڈی ہے پوری, اور یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ روٹ کاز ہے کیا. روٹ کاز بنیادی طور پہ مہنگائی, جابز نہ ملنا, اور کیا کہتے ہیں انصاف نہ ہونا, سوشل ایشوز, اکنامک ایشوز, سول ڈسپیوٹس, میٹریمونیل ایشوز, اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے انسان کرائم کر رہے ہیں. اگر آپ ان نان کائنیٹک چیزوں پہ توجہ دیں گے تو لوگ اس طرف کم جائیں گے. اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ جو لگ رہی ہے وہ فائر بریگیڈ کی وجہ سے لگ رہی ہے. آگ فائر بریگیڈ کی وجہ سے نہیں لگ رہی, فائر بریگیڈ رسپونڈ کر رہی. معاشرے میں کرائم جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ پولیس کی وجہ سے نہیں کر رہا, پولیس رسپونڈ کر رہی ہے. مثلا ٹیررزم کی جب ہم نے پیپرز بنائے اور بہت سی چیزیں بنائے, ہم نے کہا روٹ کاز دیکھیں نا کہ یہ کیوں ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے, یہ کیوں وائلنٹ ہو رہا ہے, یہ کیوں اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اگر آپ روٹ کاز پہ جائیں گے اور ساتھ میں رسپانس میکینزم اچھا کریں گے کہ پولیس پریونشن بھی اچھی کرے, پروسیکیوشن بھی اچھی کرے, تو اس سے فرق پڑے گا. دوسری آپ نے بات کی سکندر کی. یہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اگر اس وقت جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے منسٹری آف انٹیریئر میں, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا میری اجازت سے ہوگا, پولیس اس کو 10-15 منٹ میں اس کو قابو پا لیتی اور کوئی نقصان بھی نہیں ہونا تھا, جو آخر میں بھی آپ نے دیکھا ایک آدھ کوئی فائر وائر لوگ آئے وہ کرنے. لیکن انہوں نے جو لوگ ادھر ذمہ دار تھے وہ پولیس کو کام ہی نہیں کرنے دیے. اس صورت میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس کو اپنا کام پتا ہونا چاہیے, کسی کو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ سکندر آ گیا. مثلا میں ہوتا تو میں تو 15 منٹ میں اس کو سکندر کو پکڑ لیتا یا کچھ کرتا ترکیب ہوتا. آپ ہوتے آپ بھی 15-20 منٹ میں کر لیتے. لیکن اگر آپ کو عاشر مسلسل کو کہہ رہا ہے عاشر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, میرا انتظار کرنا ہے, اور خود وہ موٹر وے کی گاڑی میں بیٹھ گئے موصوف, اور کوئی جو آپ سمجھیں کہ کنیکشن نہیں ہے, کنیکٹیوٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, جی 4-3 گھنٹے ہو گئے ہم کیا کریں. تو اوپر سے دباؤ, جب کسی نے کہا دے اوبیڈ, اٹ واز این انلیگل آرڈر. جو آپ نے شروع میں بات, جو میں لا مین ہوں, میں نے انتظار نہیں کرنا اس وقت کہ اس جی کچھ ہو رہا ہے اب مجھے کوئی ہدایت دے گا. جب میں فٹ بال کا میچ کھیل رہا ہوں, مجھے گول کرنے کا موقع ملے تو میں وہ لاسٹ کک جو ہے کسی سے پوچھ کے ماروں گا؟ نہیں, میری ڈیوٹی تھی گول کرنا, میں گول کروں گا اور میں گول کرنا چاہیے. اس وقت ایگزیکٹلی یہ ہوا. the officer who was at the spot has recently died, Rizwan, and I talked to him. He said یہ تو 10-15 منٹ کا کام بھی نہیں تھا سر, لیکن ہمارے اوپر اتنا پریشر انہوں نے ڈالا ہوا تھا. But having said that, I think even if we move beyond this case, officers they are lawmen, they should act. And if you act, and there will be nothing will happen again. You should have courage to act. آپ کو یاد ہے کوئٹہ میں ہم کیسے کرتے تھے, ہم پشتون کھا کے دفتر چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم نے کہا بھائی یہاں سے لوگ آئے تھے, ہم چلے گئے, اور ہم وہاں سے, اور وہ بھی پکڑے گئے, اور جو بھی ہوا ہمیں کسی نے ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ یار کچھ لوگوں نے ان کی غلطی. So people will respect you if you are on the right side. تو for my clarity, ایک آدمی سڑک پہ آیا, سکندر ہی کی بات لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہم سسٹمز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ دیکھیں انڈیویجول پہ جب تک آپ چیزیں بیس کریں گے تو ہر روز ایک فرق چیز ہوگی نا, جتنے انڈیویجولز ہیں اتنی حرکتیں اور ہوں گی. تو اگر ایک کلیئر ایس او پیز ہوں گی تو ظاہر ہے سسٹم چلے گا. کیونکہ آپ یو ایس, کینیڈا, فرق جگہوں پہ یہ دیکھیں, یہاں پر تو یہ انتھنکیبل ہے نا کہ ایک آدمی سڑک پہ آئے گا, اس نے ہاتھ میں 2 بندوقیں پکڑی ہوں گی, اور جو انٹیریئر منسٹر ہے جس نے ایک دن پولیس میں نوکری نہیں کی, جس کی پولیس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ابے الو کے پٹھے, سوری, مطلب تجھے پتا کیا ہے پولیسنگ کے بارے میں, why the hell are you interfering? But my question is different.
اس کو خود تو نہیں پتا چلا نا کہ سکندر اس وقت جناب ایک سڑک پہ آ گیا ہے. اس کو کسی نے پوچھا ہوگا نا کہ سر وہ بتائیں وہ سکندر آ گیا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے. Who is this idiot police officer who called him in the first place and said کہ سر آپ مجھے بتائیں. مطلب this is what we see every day in Pakistan. There is no SOP کہ جی منسٹر صاحب. Okay, let me like give you another example which will get to this, because وہ کلیئر ایس او پیز کیوں نہیں ہیں پولیٹیکل. یہ دیکھیں یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں ایز اے سیمپل کیس, اٹ کلیئرلی شوز دیر از پولیٹیکل انٹرفیئرنس بائی پیپل ہو نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور یہ سر پولیس میں نہیں ہے, یہ کسٹمز میں بھی ہے, یہ ہر جگہ ہے. ایک ایسا آدمی جس کا نہ کوئی لینی ہے نہ دینی ہے, نہ تعلق ہے نہ تجربہ ہے نہ ٹریننگ ہے, وہ آ کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ تو نے یہ کرنا ہے, جو کہ اس کا ٹوٹلی کام نہیں ہے. دوسرا جو میں آپ کو اسی کے ساتھ کا ٹوٹلی اگزامپل دیتا ہوں, زمزمہ کراچی میں اور بیگم ایک دن شاپنگ کرنے جا رہے تھے, تو جہاں پہ وہ نیول ہاؤسنگ ٹائپ کی جگہ ہے, ایک طرف سے انٹرنس ہے, وہ نیول کالونی بنی ہے, وہاں پہ کوئی دکان کے سامنے میری گاڑی کھڑی تھی اور میں اور بیگم ایک شاپ سے نکلی. اچانک میں نے فائر سنا ہے رائٹ آن دیٹ روڈ, وہ پتلی سی روڈ ہے, میرے سامنے کوئی 10-15 فٹ پہ فائر ہو رہا ہے, اور شام کے 5-6 بج رہے ہیں کراچی میں زمزمہ پہ, اور یہ 3 تلوار والا چوک ہے, یہاں پہ بے نظیر کا گھر ہے, وہ 90 کیا کلفٹن ہے جو بھی ہے, اور وہ چوک ہے. اب اس میں نے دیکھا کیا کہ ایک گاڑی ہے, اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل والا ہے, موٹر سائیکل پہ 2 لڑکے ہیں, پچھلا لڑکا اترا ہے اور اس نے کار پہ فائر کر رہا ہے, کیونکہ وہ رکی ہیں نا کاریں, آگے چوراہا ہے تو وہ پرابلم ہے. اور وہ اتنے میں وہ کھلی ہے, گاڑی والے نے بھگایا, یہ لڑکا پھر اس کے اوپر بیٹھا ہے اور موٹر سائیکل اس کے پیچھے گئی ہے. اور شام کو 6-7 بجے ان دا موسٹ فیشنیبل ایریا آف کراچی, جہاں پہ رش ہے ہر طرف, یہ فائرنگ کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر میں نے جو سامنے دیکھا ہے تو ایک رینجرز کی گاڑی MG 182 جو ماؤنٹ کر کے کھڑی ہے, وہ کھڑی ہے, اور اس کے سامنے وہ فائر کرتا ہوا جا رہا ہے, وہ رینجرز دوسری طرف دیکھ رہا ہے. تھوڑی دور آگے دیکھتا ہوں تو ایک پولیس موبائل کھڑی ہے, وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہم اتنی بندوقیں پکڑ کے سڑک پہ کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مطلب یہ کھڑا کیوں تھا, اور اس کو انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں. I'm trying to understand that SOP that to an ordinary man, a policeman standing on the road, اگر وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا, because I refuse to believe کہ جی اس نے ہاتھ میں بندوق بھی پکڑی ہوئی ہے, وہ لوڈڈ بھی ہے, اس میں گولیاں بھی ہیں, لیکن وہ اگر بیچارہ کسی کو گولی مار دے تو سب اس کے گلے آ جاتے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کرتا تو بھی ایک پرابلم ہے. سو what is happening? What are those SOPs? What are those standing orders to the man on that road? Why does and if there are no standing orders, why the hell is he standing there? پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشق کے دیر آر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, دیر آر رولز آف انگیجمنٹ, اور پولیس والوں کی اس پہ ٹریننگ ہوتی ہے, انیشلی بھی ہوتی ہے, سبسیکوئنٹلی ریفریشر بھی ہوتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے یہ چیز پائی جائے کہ یہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ایکچولی, تو دے نیڈ مور ٹریننگ. دی اونلی آنسر از مور ٹریننگ. دی آنسر از ناٹ دیٹ سم ون ایلس از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ جاب, آنسر از مور ٹریننگ. یہ تو پہلی بات ہوگی. دوسرا جو آپ نے پہلی بات کی, آپ دیکھیں انڈیسیژن, اومیشن اینڈ کمیشن all can be construed as an offense if you show laxity, اور آپ بر وقت ریئیکٹ نہیں کر رہے, یا جو آپ کو پروفیشنلی ٹرین کیا گیا ہے آپ اس وقت کسی وجہ سے ایورٹ یا سائڈ لائن ہو رہے ہیں, یا آپ نے ہمت نہیں ہو رہی وہ کام کرنے کی, this is an offense. criminal negligence جسے آتے ہیں, it is there. ان سارے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ یہ کام کریں, لیکن ان دا ہیٹ آف مومنٹ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا. ہائنڈ سائٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی. ابھی دیکھیں ریسنٹ شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے امریکہ میں, اس پہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وائی یو ویز سو سلو ان اینٹری. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں, کون سا ویپن ہے, کہاں سے انٹر ہوئے ہیں, ویئر دے ایگزیکٹلی آر. ہم یہ ساری پلاننگ کرنے میں ہی ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے اور زیادہ لوگ مارے گئے. ہیٹ آف دا مومنٹ ایکچوئل کیا ہوتا ہے وہ از ڈفرنٹ ٹو وٹ وی کین ڈسکس آن پیپرز. لہٰذا ٹریننگ بہت ضروری ہے, مسلسل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت, سینیریوز بنانے کی ضرورت. ہم جب یہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ یہ پوچھیں کہ کیوں نہیں کر پا رہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اچھی لیڈرشپ نہیں پروڈیوس کر پا رہے. ہم میں سے سارے لوگ سول سروسز میں جب آتے ہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سارے گروپس کو آگے لے کے چلیں, لیکن ود ان گروپ only some will be Messi and Ronaldo,
only some will be बाबर आजम, बाकी जो है सेकंड थर्ड टीयर्स की लीडरशिप करेंगे. सारे ने चेयरमैन एफबीआर नहीं बनना, सारों ने आईजी नहीं बनना. कोई हो सकता है इतना अच्छा ट्रेनर हो कि वो आईजी को भी सरपास कर जाए अपने उस काम में. लिहाजा सबको ये सोचना है कि कमांड जो है इट्स नॉट एवरीबॉडीज बेबी, बट एवरीबॉडी वांट्स टू कमांड, एवरीबॉडी वांट्स टू हेड एन ऑर्गेनाइजेशन, इररिस्पेक्टिव के उनके क्या रिजल्ट सामने आए. नॉट फॉर दोज पीपल जो हु आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड इंश्योर कि इसको अब कमांड करनी है. दे शुड हैव दिस विजडम कि भाई हमने जानने वाला या लॉयलिस्ट नहीं लगाना, हमने वो लगाना है जो एक्चुअली रन बना सके और हमें मैच जिताए. अगर वो ये लगाएंगे तो जब सिनेरियो आएगा तो चांसेस ये कि वो they might be able to overcome it. It is not necessary कि even then they are able to overcome that crisis. बात सब क्राइसिस बहुत बहुत खराब हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अगर बेस्ट वहाँ मौजूद है, अगर बाबर आजम मौजूद है और फिर भी हम रन ना बना सके तो ठीक है, बैड लक जी, हमारा तो बेस्ट वहाँ मौजूद था, बट वी ट्राइड. और ना लाइटर नोट आशिर, आपने लतीफा सुना हुआ होगा कि वो एक दफा कहते हैं कि किसी शहर में पुलिस आईजीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने एक सिनेरियो बनाया कि बहुत बड़ा धमाका हो गया तो आप लोग क्या करें. तो फ्रेंच पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं ये इकदाम लूंगा. इंग्लिश पुलिस चीफ ने कहा मैं ये करूंगा. जो आईजी अमेरिका का था उसने कहा मैं ये करूंगा. जब पाकिस्तानी पुलिस आईजी की बात आई, उन्होंने कहा आप क्या करेंगे. उन्होंने कहा मैं तो हो जाऊंगा इस वाकये के बाद मुअत्तल, जिसने भी ये करना होगा मेरे बाद आके ये सारे काम करेगा. तो हमने ये देखना है कि हमारा ड्यू प्रोसेस और रिस्पॉन्ड का जो मैकेनिज्म है वो कैसा. आपके सवाल का जवाब ये है कि अच्छी लीडरशिप. अगर आज आपको शिकायत है ना आशिर कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और जिसने झूठी दर्ज कराई है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आपने सिपाही से थोड़ी पूछना है, आपने उसकी लीडरशिप से पूछना. अगर किसी घर में कोई खराबी हो रही है उसके सरबराह से आप पूछेंगे आर वी प्रोड्यूसिंग लीडर्स, आर वी डूइंग इनफ कि हमारे लीडर्स अकाउंटेबल ठहरे. पुलिस लीडरशिप की मैं इसमें बात कर रहा हूँ. मैं यूनाइटेड नेशन में 5 साल रहा और मेरी लॉन्गेस्ट टेन्योर में डिप्टी पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर रहा डारफोर में. हर साल मेरी आशिर 3 ट्रेनिंग होती थी. मेरे ऊपर वो 10 से 15 हजार डॉलर लगाते. उनका ख्याल था कि ही इज हेडिंग आवर मिशन, ही नीड्स टू बी ट्रेन, रिफ्रेश्ड एंड ही नीड्स टू बी द बेस्ट. मैं और बाकी लोग सब चाहते थे क्योंकि हमने डिसीजन लेना. द डिसीजन मेकर should be a man well affluent with what he is supposed to do. And they keep on making him pass through various scenarios, various training modules, ताकि वो बेहतर कारकर्दगी करें. The problem is, are we producing good leadership? आप कस्टम्स में रहें, आप 10 मुझे किससे सुना सकते हैं कि यार आपके इमीडिएट बॉसेस कैसे थे या आपका टॉप मोस्ट बॉस कैसा था. Everybody somehow makes you the top. What is the criteria of selecting someone? What is the criteria of promoting him? What is the criteria to ensure कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड होगी. जब मैं आईजी इस्लामाबाद लगा, मेरा सवाल ये था कि क्या आईजी की कोई ट्रेनिंग होती है. लोग मेरे पर हंसना शुरू हो गए. मैंने उनको कहा भाई तो मुझे बताएं तो सही कि आईजी क्या करता है. उन्होंने कहा ये ऐसे ही लग गया. लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया कि क्या होता है. लेकिन बाद में फिर मैं अमेरिका गया और एक कोर्स करके आया जहाँ सारे आईजीज बैठे हुए और मैंने वहां देखा कि आईजीज क्या करते हैं. तो मुझे एक मौका मिला समझने का कि ये दुश्वारियां हैं और ये इन दुश्वारियों को आप ओवरकम कर सकते हैं. ये चीजें करने की वजह से आप ह्यूमन एंगल लगाएं, उसमें अपने लॉ को समझें, अपनी कैपेसिटी को समझें, अपनी कैपेबिलिटी को समझें, लॉजिस्टिक्स की प्रॉपर यूजेज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करें, फर्क पड़ सकता है. तो सिपाही जिम्मेदार नहीं है इस महकमे में. इस महकमे में अगर कोई खराबी है तो लीडरशिप जिम्मेदार. नहीं, मैं तो सिपाही को कह ही नहीं रहा कि सिपाही जिम्मेदार है. मेरा तो सवाल यह है कि जब सैयद कलीम इमाम एक जगह पे आईजी हैं तो उस वक्त सिपाही को नीचे क्या इंस्ट्रक्शन है, एक बात. दूसरी बात कि जब सैयद कलीम इमाम वहां पर आईजी भी हैं तो सैयद कलीम इमाम के पास एक्चुअल अथॉरिटी है क्या. जब आप मुझे एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि फिलहाल ठहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूं, और मोटरवे पे अगले 4 घंटे उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, तो वहां पे एक आईजी बैठा हुआ था ना. तो उस आईजी की जगह तो जो अफसर जो आईजी बना हुआ है वो तो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है, जिस खोते को कख नहीं पता कि जी पुलिस कैसे चलती है.